لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ہر روز قرآن اور اطرت کے ساتھ تلاوت سے آپ کا وجود نورانی ہو گیا۔ یقیناً یہ آیہ نور ہے، سورہ نور کی نورانی آیت، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس کے طاق کے جیسی ہے کہ جس میں چراغ ہو، اس طاق کے جیسی کہ جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور قندیل جگمگاتے ستارے کے مانند ہو، جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے، جو نہ مشرق والا ہو نہ مغرب والا، اور قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے یا اسے آگ میں بھی مس بھی نہ کرے۔ یہ نور بالائے نور ہے، نور علی نور ہے، اور اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسی طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یقیناً آیہ نور میں، اس آیت میں جو تمثیلات بیان کی گئی ہے، جو مثالیں بیان کی گئی ہیں، اس کی شرح بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی روایتوں میں کیا ہے۔ میں یہاں پر فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت سے اس آیت کو صرف معنی کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، یہ جو خداوند عالم نے یہاں پر مشکات کا لفظ استعمال کیا ہے، امام فرما رہے ہیں مشکات یعنی فاطمہ، تو مشکات کا مطلب یعنی فاطمہ اس سے مراد ہیں، اور یہ جو مصباح یعنی الحسن، جو مصباح کا لفظ آیا ہے، اس سے امام فرما رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام مراد ہیں۔ زجاجۃ یعنی الحسین، امام فرما رہے ہیں زجاجہ جو ہے یعنی امام حسین علیہ السلام ہیں۔ مشکات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور اسی طریقے سے مصباح امام حسن علیہ السلام ہیں، اور زجاجہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور پھر امام فرما رہے ہیں کانہا کوکب دری یعنی فاطمۃ کوکب دری، یہ جو کانہا کوکب دری کہا گیا ہے، یعنی یہ خود جناب فاطمہ
کوكب دری ہیں کہاں بین نساء اہل الدنیا، تمام دنیا کی عورتوں میں اگر کوئی کوكب دری ہے تو وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ خود شہزادی کی ذات کوكب دری ہے، یقیناً آپ کوكب دری ہیں۔ اور شجرۃ مبارکۃ، یہ جو شجر مبارکہ ہے امام فرما رہے یعنی ابراہیم، اس شجر مبارکہ سے مراد جناب ابراہیم کی ذات والا صفات ہے۔ اور جو یہ آیت میں کہا گیا ہے لا شرقیۃ ولا غربیۃ، یعنی لا یہودیۃ ولا نصرانیۃ، یعنی نہ شرقی نہ غربی، شرق اور غرب سے مراد نصرانی اور یہودی ہیں، نہ ہی عیسائیت سے کچھ لینا دینا ہے نہ یہودیت سے کچھ لینا دینا ہے، دونوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر فرماتے یکاد زیتھا یضیء، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یکاد العلم ینفجر بہا، ان قریب ہے کہ علم اس سے منفجر ہو جائے، علم اس سے شگاف ہو کے نکلے، علم کا دریا بہہ رہا ہے، علم کا سمندر جاری ہے، اسی سے، اسی چشمے سے، اسی چراغ سے علم کا چشمہ جاری ہے۔ نور علی نور، یہ ایک ہی نہیں ہے، دو نہیں ہے، نور علی نور کا مطلب نور بالائے نور، نور کے اوپر نور، یعنی امام منہا بعد امام، ایک امام ہے اس کے بعد دوسرا امام ہے، پھر امام ہے پھر دوسرا امام ہے، امام کے بعد امام کا آنا۔ عجیب آیت ہے، کتنے مطالب اس میں بنے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، یعنی یہد اللہ للائمۃ من یشاء، یہ جو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ائمہ کی ہدایت دے دیتا ہے، ہر ایک کو ائمہ کی ہدایت نہیں ملتی۔ دنیا سوچتی ہے کہ ہم نہیں مانتے، ارے تم مانو گے کیا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ امام کی معرفت کو حاصل کر سکو، امام کی ہدایت کو حاصل کرو، ان کی پہچان کو حاصل کر سکو۔ ہر ظرف میں یہ نہیں آتے، ان کا وجود نہیں سماتا، یہ صرف اہل معرفت کے قلوب کو منور کرتے ہیں، جو ان سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ خدا کے وہ بندے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا ان کے انہی کے ذریعے سے، ائمہ معصومین کے ذریعے سے ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یقیناً یہ آیہ نور ہے اور ہر مومن کے دل کو یہ منور کر رہی ہے، نورانی کر رہی ہے۔ ہم بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، خدایا ان نورانی ہستیوں کے نور سے ہم سب کو منور فرما، ان کی نورانیت سے دنیا بھی ہماری نورانی فرما اور آخرت میں بھی ہمیں نور کے سہارے ہر جگہ نورانی فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔